السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ راولپنڈی میں انتہائی غلیظ ترین واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 اکتوبر کو 15 سال کی بیٹی اپنے گھر کے صحن میں چکرا کر گر گئی۔ والدین فوراً سے پاس بھاگے اور کہا بچے کیا ہو گیا، پانی پلایا، منہ پر چھینٹے مارے، اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے پوچھا کہ اس پیشنٹ کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال ہے جی اس کی عمر۔ ڈاکٹرز نے کہا ہم چیک اپ کر کے بتاتے ہیں۔ چیک کیا اور پھر کچھ ہی منٹ کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر یہ کہا اتنی چھوٹی سی عمر میں کون شادی کرتا ہے بیٹی کی؟ اور آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ بیٹی آپ کی پریگننٹ ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں پریگننسی اور پھر اتنی کمزور صحت کے ساتھ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ شوہر کا کیا نام ہے؟ بلائیں اسے۔ ماں اور باپ سن رہے ہیں، شرم سے پانی اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ خدا کا خوف کریں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، 15 سال کی عمر میں کون شادی کرتا ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، کسی اور پیشنٹ کا بتا رہی ہیں آپ، دوبارہ سے ایک دفعہ چیک کر لیں، کلیئر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہتی ہے میری بات سنیں، ہمارا روز کا کام ہے مریض چیک کرنا اور بتانا، یہی بیٹی آپ کی ہے، نہیں یقین کہیں اور سے چیک کرا لیں۔ کہتے ہیں نہیں کہیں اور سے کیا چیک کرانا ہے، اتنے میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کا اور باپ ماں کا۔ ڈاکٹر سب سے پہلے تو اس کیس کو ڈالتے ہیں MLC لسٹ میں، یعنی پولیس والے کیسز میں۔ چوکی جو لگتی ہے اس ہسپتال کو، وہاں خبر چلے جاتی ہے، اندر سٹاف آ جاتا ہے پیشنٹ کے پاس اور بات چیت شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی کی طبیعت سنبھلتی ہے تو والدین ایک سائڈ پر ہیں اور دوسری سائڈ پر پولیس والے۔ ماں پوچھتی ہے ڈاکٹرز مجھے جو بتا رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ تم حاملہ ہو؟ کہاں سے یہ کالک ملوائی ہے تم نے؟ کون ہے وہ؟ بیٹی آگے سے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ ماں کو کہتی ہے کہ ماما وہ میرا بھائی ہے جس نے یہ سب کیا۔ بھائی تو پچھلے 4 ماہ سے لگاتار یہی کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر والدین جو پہلے ہی پریشان تھے مزید پریشان، ہکے بکے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ یہ کیا بول رہی ہے؟ ماں کہتی کیا آپ بکتی جا رہی ہو؟ ہوش ہے تمہیں؟ کس کا نام لے رہی ہو؟ کہتی ماں مجھے ہوش ہے، میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو۔ پولیس فوراً سے بھائی کا نام پوچھتی ہے، کام پوچھتی ہے، ایڈریس لیتی ہے اور پھر وہاں پر ریڈ کرتی ہے اور اسے پکڑ کے لے آتی ہے، اسے تفتیش کرتی ہے، تفتیش مکمل کرتی ہے، بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ان سوالات کے جو جوابات دیے بھائی نے، یقین کریں وہ اس قدر بے شرم اور گندے ہیں کہ شاید میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا بھی نہ پاؤں، لیکن میں کیس سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دوں گی کیا کچھ پولیس نے پوچھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 ماہ تک یہ سلسلہ چلا، لڑکی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، آخر کیوں؟ لڑکی 15 سال کی ہے، کوئی 4 سال یا 5 سال کی نہیں ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے۔ 15 سال کی لڑکی کو پتا ہوتا ہے کام غلط ہے، تو 15 سال کی لڑکی یہ کچھ کرتی رہی اور پھر چھپاتی بھی رہی، تو آخر کیوں؟ اب جب یہ گندگی گھولی جاتی تھی تو اس ٹائم ماں باپ، بہن بھائی، باقی بہنیں، یہ وہ فیملی ممبر کہاں تھے؟ پتا کیوں نہ چلا؟ بات باہر ہی نہیں نکلی، کوئی ایک آدھ دفعہ کی تو بات نہیں ہے، کنٹینیوسلی 4 months۔ اب ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو دوں گی جو سب کچھ پولیس نے اس سے پوچھا اور اس نے بتایا۔ راولپنڈی کا یہ افسوسناک واقعہ جس کا بیک گراؤنڈ سارے کا سارا ملتا ہے بہاولپور سے۔ ایک فیملی ہے بہاولپور کی جس میں گھر کے سربراہ کا نام ہے محمد اجمل۔ اجمل کی بیوی ہے سمینہ۔ اجمل اور سمینہ کو اللہ تعالی 7 بچے عطا فرماتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑا ہے، اکلوتا ہے، اور اس کے بعد 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹے کا نام شہزاد ہے۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس بیٹے کی ہر جائز اور ہر ناجائز بات کو فوراً سے والدین مانتے تھے۔ بہت زیادہ ایکسٹرا لاڈ پیار کیا جاتا تھا، غلط حرکت پر بھی نہ سمجھایا جاتا، نہ ڈانٹا جاتا، نہ بتایا جاتا کہ بیٹا یہ بات غلط ہے۔ ہاں میں ہاں ڈال کر، ہر بات مان کر اس کو بگاڑ چکے تھے والدین۔ اجمل ایک فیکٹری ملازم تھا راولپنڈی میں، جبکہ اس کی پوری فیملی یعنی چے اور ماں یہ رہتے تھے بہاولپور میں۔ فیکٹری ملازم کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے یہ سب کو پتہ ہے، تو اپنی تنخواہ، اپنے خرچے، معاملات دیکھ کر
یہ کبھی کبھار اپنی فیملی کے پاس چکر لگاتا تھا، مہینے میں کہیں ایک آدھ مرتبہ۔ اسی طرح سے سلسلہ چل رہا تھا۔ اب شہزاد بڑا ہو رہا تھا، بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ باپ کے سائے میں رہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر باپ کے سائے میں نہ رہیں تو بگڑ جاتے ہیں۔ ماؤں کے کنٹرول میں بیٹے نہیں آتے زیادہ تر۔ بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ بچے ہو رہے ہیں بڑے، اجمل صاحب آپ ہمیں اپنے پاس رکھیں، شہزاد ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، میری بات نہیں سنتا، آپ سے ڈرتا ہے، میرے سے نہیں ڈرتا، ہم آپ کے پاس رہیں گے تو بیٹیاں اور بیٹا سب ٹھیک رہے گا۔ اجمل کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ خیر آخر ایک دن اجمل راول پنڈی میں گلشن آباد کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر کرائے کا مکان دیتا ہے، اپنی فیملی اپنے پاس شفٹ کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب ہم اکٹھے رہیں گے۔ اب شہزاد کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، جوان ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ٹھاک بگڑ چکا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ سب کچھ ادھر چلتا تھا، ادھر نہیں چلے گا، میں نے نائی کی دکان پر بات کر لی ہے، ادھر جاؤ کام سیکھو اور کماؤ، تمہیں پتہ لگے کیسے کمانا ہے، جوان ہو گئے ہو، 18 سال کی ہو، اب کماؤ، پڑھے تو تم ہو نہیں۔ کہتا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اب میں اپنے وقوع کی جانب آ رہی ہوں۔ وہ لڑکی جس کے متعلق میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، اس لڑکی کی شناخت اور نام ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گی۔ فرضی نام ہم اس لڑکی کا رکھیں گے حریم، اور حریم کی ایگزیکٹلی ٹھیک ہے عمر 15 سال کی ہے حریم۔ 2 اکتوبر کو حریم گھر کے صحن میں کھڑی کھڑی چکرا کر گر گئی، والدین پاس گئے، اٹھایا ڈاکٹر کے لے گئے، سب کچھ میں آپ کو بتا چکی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ہے ماں حکی بکی۔ ماں نے جب پوچھا تھا کہ بیٹا کس نے کیا یہ سب کچھ، تو جواب دیا حریم نے، ماما شہزاد بھائی نے یہ سب کچھ کیا ہے میرے ساتھ۔ تھانہ صدر بیرونی یہ تھانے کا نام ہے جس کی جورسڈکشن میں یہ معاملہ ہوا، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ متعلقہ تھانہ ہے۔ فوراً سے وہاں پر ایک FIR درج کی گئی، اور اس FIR میں جو نامزد ملزم لکھا گیا وہ رشتہ لکھا گیا سگا بھائی، اور نام لکھا گیا شہزاد، اور عمر لکھی گئی 18 سال، اور اسی پرچے کے مدعی بنے سگے باپ یعنی کہ اجمل صاحب۔ والدین کے لیے یہ انہونی سی بات تھی کہ ایک تو وہ اکلوتا، پھر ایسی کوئی بات کبھی نکلی نہیں، کچھ ہوا نہیں، تو ماں باپ ابھی بھی بلینک ہیں، ہکے بکے ہیں۔ اب شہزاد نائی کی دکان پر ایز یوزول صبح گیا، کام کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ بہن میری چکرائی ہے، گری ہے، ہسپتال چلے گئے ہیں، بات کھل گئی ہے، کچھ نہیں پتا، لا علم ہو کے وہاں پر بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے۔ پولیس چلے گئی در 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 نائی کی دکان پہ، ہاں بھائی شہزاد کون سا ہے، پکڑو ڈالے میں ڈالو۔ گرفتار کیا اور لے آئے۔ تھانے لا کے کرنی تھی پولیس نے تفتیش، تو تفتیش کا ہوا آغاز۔ تو سب سے پہلے اس نے اقبال جرم کیا، کیونکہ یہ بگڑا ہوا تھا ماں باپ کا، بہنوں کا، پولیس کا نہیں، گھر کے اندر کا لاڈلا تھا، یہ گھر کے باہر کا لاڈلا نہیں تھا۔ اب ذرا دل تھام کے میری بات سنیے گا، کیونکہ مجھے بتاتے ہوئے شرم تو بہت آ رہی ہے، لیکن چونکہ غلط اس نے کام کیا ہے تو مجھے بتانا ہے۔ پوچھا پولیس نے کہ ہاں بھائی عمر بتاؤ، کہتا ہے جی 18 سال۔ پولیس نے پوچھا کہ کس ٹائم کرتے تھے تم یہ حرکت بھائی؟ کہتا ہے جب سب گھر والے سو جاتے تھے، پھر میں اس کا بازو پکڑ کے اس کو چھت پہ لے جاتا تھا، اور وہاں جا کر میں اس کے ساتھ اپنی جاتا تھا۔ پولیس نے پوچھا کسی کو پتا نہیں چلا یہ کیا گیم ہے، کیسے اس کا منہ بند کرایا تم نے؟ جواب دیتا ہے کہ میں اس کو جب چھت پر لے کر جاتا تھا تو میں کہتا تھا اگر تم آواز نکالی یہیں سے نیچے دھکا دے دوں گا، ڈر جاتی تھی، چپ رہتی تھی، میں اپنا کام کرتا تھا، نیچے آ جاتے تھے۔ میں یہ بھی اس کو کہتا تھا کہ اگر تو نے امی ابو کو بتایا نا تو میں تجھے مار دوں گا ادھر ہی، تجھے پتا ہے کہ امی ابو میری بات تو ساری مانتے ہیں، تو کسی کو پتا نہیں چلنا۔ یہ خوف کھا جاتی تھی، اس نے نہیں بتایا۔ کب سے کر رہے ہو؟ 4 ماہ ہو گئے، تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا حالت ہے؟ کہتا پتا تو نہیں تھا، لیکن اب تھانے آ کے پتا چلا ہے۔ اتنے میں پولیس والدین کو کال کر کے کہتی ہے آپ کا ملزم ہم نے پکڑ لیا، تھانے پہنچے۔ والدین آتے ہیں، حقارت کے ساتھ ملزم کو دیکھتے ہیں، وہ ملزم جو ان کی جند جان بیٹا تھا، شہزاد اکلوتا وارث۔ پوچھا شہزاد میں کیا سن رہی ہوں، سب کچھ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے؟ کہتا ہے جی بھی سب کچھ سچ ہے، امی مجھے معاف کر دو، امی غلطی کر بیٹھا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، امی شیطان آ گیا تھا، امی سمجھ نہیں آئی کیا ہوتا رہا میرے ساتھ، امی کیا ابو کیا سن رہے ہیں کیا بولتا جا رہا ہے۔ اب لڑکی کا میڈیکل، لڑکی چونکہ 4 ماہ کی حاملہ ہے، بڑے لمبے کھاتے ہیں اس ٹائم، قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت 4 ماہ کیا، 3 ماہ کیا، 2 ماہ کیا، جو حمل ہوتا ہے اس کو ضائع نہیں کر سکتے، یہ قانون کہتا ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ضائع کرتے ہیں تو آپ ایک انسانی جان لے رہے ہیں کے برابر ہے۔ اب اگر اس کو پیدا کرنا ہے تو کیا پیدا کرنا ہے؟ ناجائز
پیدا کر رہے ہیں. پھر وہ بھی کسی غیر کی کرتوت نہیں ہے, سگے بھائی کی کرتوت ہے. توبہ استغفار توبہ استغفار. بڑا گھنونا ٹائپ کا یہ کیس ہے. دیکھتے ہیں کہ کیس مستقبل میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے آج سے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے بعد. عمومی طور پر ایسے کیسز میں نے یہ دیکھا ہے, قتل ہو, آتی ہو, اغوا ہو, 2 ماہ کے بعد پیاروں کو آتا ہے ترس, وہ معاف کر دیتے ہیں, ملزم باہر آ جاتا ہے اور قصہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ابھی تو والدین یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی معافی نہیں ہے, ہمیں اس کی یہ حرکت بالکل قابل قبول نہیں ہے, اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ سٹیٹمنٹ اگلے 2 ماہ تک بھی جاری رہے گی, یا پھر یہ سٹیٹمنٹ آج تک کی ہے, اگلے 2 ماہ کے بعد دل پگھل چکا ہوگا اور کہا یہ جائے گا چلو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, ہن گل ختم کرنے ہیں, رولا مکاؤ. ایک بات, کیا میں نے لفظ استعمال کیا, میں نے اسٹیمپ نہیں لگائی کہ ایسا ہی ہونا ہے, کوسچن مارک چھوڑا ہے. ذاتی رائے میری یہاں پر یہ ہے کہ بہت سے ایسے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں, بہت سے ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں. تو بیٹے کی پیدائش پر پاکستانی بڑے خوش ہوتے ہیں, پتر پیدا ہو یا وارث آ گیا, وارث نسل چلے گی. اگر اللہ نے آپ کو اکلوتا بیٹا دیا ہے اور اس کے بعد بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, 6 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے, اور بیٹا سب سے بڑا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اکلوتے بیٹے کے ساتھ لاڈ پیار کر کے اس کو بگاڑ دیں. لاڈ اور پیار ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے, ایک حد سے زیادہ ہو تو پھر آپس میں مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, بچہ بگڑ جاتا ہے, لڑکا بگڑ جاتا ہے, اور لڑکے بگڑے ہوئے ہاتھ نہیں آتے جب جوان ہو جاتے ہیں. باپ کے ہاتھ نہیں آتے, مائیں بیچاریوں نے کیا ہاتھوں میں لانا ہے ان کو. زبانیں چلنے لگ جاتی ہیں, بازوؤں میں دم آ جاتا ہے, جوانی آ جاتی ہے, خون کا جوش ہوتا ہے, گرمائش ہوتی ہے, پھر وہ ماں کو سبق پڑھاتے ہیں. ماں نے کیا سبق پڑھانا ہے؟ تو وہ دن دیکھنے سے پہلے بہتر ہے کہ ایک حد تک لاڈ پیار کریں, جائز بات مانیں, بالکل مانیں, شوق پورے کریں, محبت دیں, پیار دیں, ناجائز بات نہ مانیں, غلطیوں پر پردے نہ ڈالیں. چلو کوئی بات نہیں, بڑے ہو کے سمجھ جائے گا. بڑے ہو کے سمجھتے نہیں, سمجھاتے ہیں بچے. اکلوتا سمجھ کر بیجا لاڈ پیار دیا, وہ چوڑا ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں جو مرضی کروں, اور اس نے پھر یہ کام بھی کر لیا جس کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے. شکریہ.